السلام علیکم معزز ناظرین، پیارے دوستوں، بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں۔ میں حافظ حمد نواز ایڈوکیٹ آپ کو اپنے اسلامی چینل کے اندر خوش آمدید کہتا ہوں، اور ہر روز کی طرح آج بھی ہم چھٹا پارہ سورہ المائدہ آیات نمبر 43 تا 46 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر پڑھنے کا شرف حاصل کریں گے۔ تلاوت شروع کرنے سے پہلے ہم درود شریف پڑھتے ہیں، آپ بھی میرے ساتھ پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. وكفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. صدق اللہ العظیم. ترجمہ: بے شک ہم نے توریت اتاری، اس میں ہدایت اور نور ہے. اس کے مطابق یہود کو حکم دیتے تھے ہمارے فرما بردار نبی اور عالم اور فقیہ کہ ان سے کتاب اللہ کی حفاظت چاہی گئی تھی اور وہ اس پر گواہ تھے. تو لوگوں سے خوف نہ کرو اور مجھ سے ڈرو اور میری آیتوں کے بدلے ذلیل قیمت نہ لو، اور جو اللہ کے اتارے پر حکم نہ کرے وہی لوگ کافر ہیں. اور ہم نے توریت میں ان پر واجب کیا کہ جان کے بدلے جان اور آنکھ کے بدلے آنکھ اور ناک کے بدلے ناک اور کان کے بدلے کان اور دانت کے بدلے دانت اور زخموں میں بدلہ ہے. پھر جو دل کی خوشی سے بدلہ کرا دے تو وہ اس کا گناہ اتار دے گا، اور جو اللہ کے اتارے پر حکم نہ کرے تو وہی لوگ ظالم ہیں. اور ہم ان نبیوں کے پیچھے ان کے نشانے قدم پر عیسیٰ بن مریم کو لائے، تصدیق کرتا ہوا توریت کی جو اس سے پہلے تھی، اور ہم نے اسے انجیل عطا کی جس میں ہدایت اور نور ہے، اور تصدیق فرماتی ہے توریت کی کہ اس سے پہلے تھی، اور ہدایت اور نصیحت پرہیزگاروں کو. اور چاہیے کہ انجیل والے حکم کریں اس پر جو اللہ نے اس میں اتارا،
اور جو اللہ کے اتارے پر حکم نہ کریں تو وہی لوگ فاسق ہیں۔ یہاں تک اس کا ترجمہ اختتام پذیر ہوتا ہے۔ آپ تسلسل سے تفسیر کہ وہ اس کو اپنے سینوں میں محفوظ رکھیں اور اس کے درس میں مشغول رہیں تاکہ وہ کتاب فراموش نہ ہو اور اس کے احکام ضائع نہ ہوں۔ تو توریت کے مطابق انبیاء کا حکم دینا جو اس سے آیت میں مذکور ہے، جو اس آیت میں مذکور ہے، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ہم سے پہلی شریعتوں کے جو احکام اللہ اور رسول نے بیان فرمائے ہیں اور ان کے ہمیں ترک کا حکم نہ دیا ہو، ان کے ترک کا ہمیں ترک کا حکم نہ دیا ہو، منسوخ نہ کیے گئے ہوں، وہ ہم پر لازم ہوتے ہیں۔ اے یہودیو، تم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت و صفت اور رجم کا حکم جو توریت میں مذکور ہے اس کے اظہار میں یعنی احکام الہیہ کی تبدیلی بہر صورت ممنوع ہے، خواہ لوگوں کے خوف اور ان کی راضی کے اندیشے سے ہو یا مال و جا و رشوت کی طمع سے۔ اس کا منکر ہو کر کما قالہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اس آیت میں اگرچہ یہ بیان ہے کہ توریت میں یہود پر قصاص کے یہ احکام تھے، لیکن چونکہ ہمیں ان کے ترک کا حکم نہ دیا گیا اس لیے ہم پر یہ احکام لازم رہیں گے، کیونکہ شرائع سابقہ کے جو احکام خدا اور رسول کے بیان سے ہم تک پہنچے اور منسوخ نہ ہوئے ہو وہ ہم پر لازم ہوا کرتے ہیں، جیسا کہ اوپر کی آیت سے ثابت ہوا۔ یعنی اگر کسی نہ کسی کو قتل کیا تو اس کی جان مقتول کے بدلے میں ماخوذ ہوگی، خواہ وہ مقتول مرد ہو یا عورت، آزاد ہو یا غلام، مسلم ہو یا ذمہ۔ شان نزول حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ مرد کو عورت کے بدلے قتل نہ کرتے تھے، اس پر یہ آیت نازل ہوئی، یعنی مماثلت و مساوات کی رعایت ضروری ہے۔ یعنی جو قاتل یا جنابت کرنے والا اپنے جرم پر نادم ہو کر وبال معصیت سے بچنے کے لیے بخوشی اپنے اوپر حکم شرعی جاری کرے تو قصاص اس کے جرم کا کفارہ ہو جائے گا اور آخرت میں اس پر عذاب نہ ہوگا۔ بعض مفسرین نے اس کے معنی یہ بیان کیے ہیں کہ جو صاحب حق قصاص کو معاف کرے تو یہ معافی اس کے لیے کفارہ ہے۔ تفسیر احمدی میں ہے یہ تمام قصاص جب ہی واجب ہوں گے جبکہ صاحب حق معاف نہ کرے، اور اگر وہ معاف کر دے تو قصاص ساقط۔ احکام توریت کے بیان کے بعد احکام انجیل کا ذکر شروع ہوا اور بتایا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام توریت کے مصدق تھے کہ وہ منزل من اللہ ہے اور نسخ سے پہلے اس پر عمل واجب تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں اس کے بعد احکام منسوخ ہوئے۔ اس آیت میں انجیل کے لفظ خدا دو جگہ ارشاد ہوا، پہلی جگہ ضلالت و جہالت سے بچانے کے لیے رہنمائی مراد ہے، دوسری جگہ خدا سے سید انبیاء حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی بشارت مراد ہے، جو حضور علیہ السلام کی نبوت کی طرف لوگوں کی راہ یابی کا سبب ہے۔ یعنی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے اور آپ کی نبوت کی تصدیق کرنے کا حکم جو اس سے قبل حضرات انبیاء علیہ السلام پر نازل ہوئیں، یعنی جب اہل کتاب اپنے مقدمات آپ کی طرف رجوع کریں تو آپ قرآن پاک سے فیصلہ فرمائیں۔ عزیز ناظرین، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج کی تفسیر بھی یہاں اختتام پذیر ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے دربار کے ہم اس کلام مقدس کے صدقے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک آج کے صدقے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک پڑھنے، قرآن پاک کو ترتیل سے سمجھ کر اور اس کے احکامات کے مطابق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک سیرت کے مطابق ہمیں اپنی زندگیاں تبدیل کرنے اور گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام کے نقش قدم کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر ہم اس کلام مقدس کے صدقے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کے صدقے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمام پریشانیاں دور فرمائے، تمام بیماروں کو شفا کاملہ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ تمام مرحومین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ و بالا مقام عطا فرمائے۔ اور خصوصاً بالخصوص جو معزز ناظرین ہمیں دیکھتے ہیں، اس پروگرام کو مسلسل میرے ساتھ چل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی زندگیوں میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ ان میں سے کوئی خصوصی طور پہ اگر ان میں کوئی پریشان ہے، اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیاں دور فرمائے اپنے فضل و کرم سے، اور ان کے
گھر میں خیر مال میں جان و مال میں خیر و برکت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو بھی یہ توفیق عطا فرمائے کہ آپ اس کلام مقدس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس پروگرام کو ضرور پروموٹ کریں، اس چینل کو ضرور لائک شیئر اور سبسکرائب کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ دیکھیں، خود دیکھیں، اپنے بچوں کو، اپنی فیملی کو اور اپنے عزیز اقربا کو جہاں تک آپ اس آواز کو پہنچا سکتے ہیں ضرور پہنچائیں۔ یہ صدقہ جاریہ ہے، انشاءاللہ اس کے ثواب سے دن آخرت قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کو شفاعت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔